بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے کربلا اور عصر حاضر۔ ناظرین محترم، ہماری کوشش اس پروگرام کے حوالے سے یہ ہے کہ اس پروگرام میں جتنے بھی ڈسکشنز کیے جا رہے ہیں، جو بھی گفتگو کی جا رہی ہے، وہ فقط پروگرام تک ہی محدود نہ رہ جائے، بلکہ میں اور آپ ہم سب مل کر ان تمام چیزوں کو، ان تمام میسیجز کو جو ہمیں کربلا سے ملے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں، اس کو ہم فالو کر سکیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ جو ان کا کردار ہے اس پر ہم عمل کریں، اس کی ہم اتباع کریں۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام کا میں آغاز کروں گی کربلا کے ایک اور نئے میسج کے ساتھ کہ کربلا سے ہمیں ایک اور میسج کون سا ملتا ہے اور اس میسج کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے کمپیئر کر سکتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ چیز ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو اس پر ہمیں ورک کرنا ہوگا۔ ہمیں کس کے لیے ورک کرنا ہوگا؟ اپنے لیے کرنا ہوگا، اپنے امام کے لیے کرنا ہوگا۔ ناظرین محترم، کربلا میں جو ہمیں درس ملتا ہے، اس سے پہلے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا وہ کائنڈنس کے حوالے سے تھا، مہربانی کے حوالے سے، کہ کربلا میں کائنڈنس کا بھی ایک بہت بڑا ہمیں درس ملتا ہے، اور اس کائنڈنس کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی فالو کرنا چاہیے، کیونکہ کائنڈنس ایک ایسی چیز، ایک ایسی صفت ہے جو جنرلی ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اور اتنی امپورٹنٹ ہے یہ ہر انسان کے لیے، اور اس کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ نے اس کی بہت تاکید کی ہے، ائمہ نے اس کی تاکید کی ہے۔ امام حسین کا آپ کردار دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے کائنڈنس کو دکھایا، رسول اللہ نے کس طرح سے دکھایا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انہی تمام میسیجز کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کے گوشے کو بھی کمپیئر کرتے رہیں کہ اچھا یہ امام کے ساتھ یہ تھا، کیا میرے ساتھ یہ ہے، کیا میں ایسا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں اب ہم دوسرا جو میسج دیکھتے ہیں کربلا سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ ہے ایکوالٹی کا۔ ایکوالٹی مینس مساوات، یعنی برابری کرنا۔ برابری کرنا مطلب کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا، ڈسکرمنیشن نہ کرنا۔ جبکہ اگر آج کے معاشرے میں نگاہ کی جائے تو ہمیں چاروں طرف، بلکہ یہ کہنا شاید غلط ہوگا کہ آج کے معاشرے میں، بلکہ ڈسکرمنیشن ایک ایسی چیز ہے جو آج کے معاشرے میں نہیں، بلکہ ہمیں ہر معاشرے میں، ہر ایک زمانے میں اور ہر کمیونٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کہیں پر بھی جائیں آپ کو ڈسکرمنیشن ضرور ملے گا۔ خود کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھنا، دوسرے کو انفیریئر سمجھنا، میں بہت اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے، ایسی غلط اور نیگیٹو صفت ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ خود کو سپیریئر سمجھ لینا اور دوسرے کو انفیریئر سمجھنا، یہی وہ علت تھی جس کے بنا پر پروردگار عالم نے شیطان کو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا، اپنی بارگاہ سے رد کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اس بات پر خود کو سپیریئر فیل کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ مٹی کا سجدہ کیسے کر سکتی ہے۔ اور اللہ کو یہ عمل، اس کی یہ تھنکنگ اتنی گراں گزری، اتنی سخت ناپسند آئی کہ اللہ نے اسے ایک لمحہ بھی اپنے پاس برداشت نہیں کیا اور اسے قیامت تک کے لیے خارج کر دیا، اسے مردود کر دیا، رد کر دیا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ڈسکرمنیشن کرنا، خود کو سپیریئر سمجھنا اور بہت زیادہ اپنی ذات کے اوپر پراؤڈ فیل کرنا، یہ ایک بہت ہی غلط صفت ہے۔ کربلا میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے مساوات کو قائم کیا، برابری کو قائم کیا۔ جناب جون، ہم کتنا سنتے ہیں ان کے بارے میں کہ جناب جون شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ جناب جون کے بارے میں ملتا ہے کیونکہ جناب جون حبشی غلام تھے، حبشی غلام تھے، لہٰذا جو ان کا اسکن کلر تھا وہ بلیک تھا، اور جو بلیک پیپل تھے اس ٹائم پر وہ خود کو انفیریئر ویسے بھی فیل کرتے تھے۔ اس ٹائم پر
جناب جون نے جب امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی ہے تو امام حسین علیہ السلام انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے. تو جناب جون کو یہ احساس ہوا کہ شاید میں اس لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں دیکھنے میں ایسا ہوں، میں حبشی ہوں، میں ایک غلام ہوں. جیسے ہی ان کو اس بات کا احساس ہوا، انہوں نے اپنے ان احساسات کو اپنی زبان پر جاری کیا اور امام حسین سے کہا کیا یہ وجہ ہے جو آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بھی وجہ نہیں ہے. اور بس اسی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کو جنگ کی اجازت دے دی. اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے کہ جس وقت جناب جون کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام ان کی جب لاش پر گئے تو ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. امام چاہتے تو نہ رکھتے، وہ سیاہ پوست تھے، بلیک اسکن کلر تھا ان کا، اوپر سے وہ ایک غلام تھے، ایک حبشی غلام تھے. امام چاہتے تو ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ٹریٹ کیا ہے کربلا میں، سملرلی اپنے کمپینینز کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا ہے، چاہے اس میں ان کے دوست رہے ہوں، ان کے صحابی رہے ہوں، چاہے وہ غلام رہے ہوں. یا آپ جناب حر کو دیکھیں، جناب حر بھی کوئی رشتہ دار تو نہیں تھے امام حسین کے، لیکن جس وقت جناب حر گھوڑے سے گرے ہیں، امام حسین بے ساختہ جناب حر کی لاش پر پہنچے اور ایک رومال جناب حر کی پیشانی پر باندھا. تو یہ کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے کس طرح سے ایکویلٹی کی، کس طرح سے مساوات قائم کیا. یا اب آپ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں کہ رسول اللہ نے جناب بلال، ان کا بھی یہی حال تھا جناب جون کی طرح، ان کا بھی اسکن کلر بلیک تھا اور جب وہ کچھ بولتے تھے تو ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوتی تھی، وہ شین کو سین بولتے تھے اور اسی طرح سے بہت سے لوگ انہیں کرٹیسائز کرتے تھے. لیکن جتنے لوگ انہیں کرٹیسائز کرتے تھے ان کو تعجب اس وقت ہوا کہ جب رسول اللہ نے جناب بلال کو اذان دینے کا حکم دے دیا اور جناب بلال نے اذان دی اور رسول اللہ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو کسی کو کرٹیسائز اس کی اسکن کلر کے بیس پر نہ کرو. اور پھر قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے بھی اس بارے میں کتنا زیادہ ہمیں بتایا ہے اور کتنی تاکید کی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 6، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے. پھر اللہ سورہ انعام میں بھی یہی سیم چیز فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ سورہ لقمان اور سورہ آراف، ان میں بھی آپ کو خداوند عالم کا یہی میسج ملے گا کہ بارہا اللہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک ہی نفس سے خلق کیا. کہیں پر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں رسول اللہ نے حجت الوداع کے خطبے میں اس بات کا اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی بھی قوم دوسری قوم کو کمتر نہ سمجھے، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی قوم دوسری قوم پر برتری نہیں رکھتی ہے. تو یہ سارے میسیجز جو ہمیں مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، کربلا سے، امام حسین علیہ السلام سے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ان میسیجز کو فقط سنیں نہ بلکہ اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور خود سے سوال کریں کہ کیا ہم واقعاً ایسا کرتے ہیں؟ کہیں ہم کسی کو کرٹیسائز تو نہیں کرتے؟ کہیں ہم کسی اور کو انفیریئر تو نہیں سمجھتے ہیں؟ کہیں ہم ڈسکریمنیشن تو نہیں کر رہے ہیں؟ آج بہت سے گھرانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ان کے دو ٹائپ کے رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار ہیں جن کی مالی حیثیت بہت اچھی ہے، دوسرے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، غربا ہیں. اب جو مالی رشتہ دار آتے ہیں ان کے آگے جب دسترخوان لگتا ہے تو پورا دسترخوان بھر دیا جاتا ہے طرح طرح کی نعمتوں سے. لیکن اگر اسی کے برعکس کوئی دوسرا رشتہ دار جو کہ غریب ہے، مالی حیثیت اس کی اچھی نہیں ہے، وہ رشتہ دار جب آتا ہے تو اس سے اگر چائے بھی اسے پلانا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ چائے پینی ہے، چائے بناؤں، چائے پیو گے؟ تو کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ ناظرین محترم، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں کہ جن کا ہم سے حساب و کتاب ہوگا.
क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है फ़मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि हम तुमसे ज़र्रा बराबर नेकी का भी हिसाब लेंगे और ज़र्रा बराबर बदी का भी हिसाब लेंगे। ये मंथ जो चल रहा है अज़ादारी का, हमें ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है कि ये जो मजलिस अज़ा में हम जाते हैं किसी के घर या अपने घर में मजलिस करके किसी और को इनवाइट करते हैं, तो क्या हमसे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? कहीं हम अपनी मजलिसों में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि किसी एक पर्सन को इतना सुपीरियर करार दे दिया है और किसी दूसरे पर्सन को इन्फीरियर समझ रहे हैं? लिहाजा फ़र्श हुसैन पर हमें इस तरह से करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे आइम्मा की सीरत ये नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी है डिस्क्रिमिनेशन को रद्द करना, उसको ख़त्म करना, उसको हटाना, ना ये कि उसी के मुताबिक हम भी अमल करने लग जाएं और लोगों में फ़र्क करें, क्योंकि ये फ़र्क हमारे लिए बायसे गुनाह है। क्योंकि फ़र्श हुसैन पर सब इक्वल हैं, सब एक जैसे हैं, सब हुसैनी हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज के एपिसोड को मैं यहीं पर तमाम करती हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम और भी ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा बने रहिए चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।